حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ یہ ابو رافع چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابیوں، کوئی تم میں سے ایسا ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ صحابہ موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کریں گے۔ اسی مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ بن ابی عقیق تھا، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر یہ صحابی سجدے میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ، میں جنگ بدر، احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا ہوں، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ اس صحابی کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن ابی عقیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر ایک خنجر لیا اور اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کے محل کی تلاش میں 1 میل کی مسافت کے بعد محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ یہ آنکھ سے نابینا ہے، کوئی سوالی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی عقیق اندر تشریف لے آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، ابھی تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عقیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن ابی عقیق نے کسی سے پوچھا، سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا کہ وہ اس وقت شطرنج کھیلے گا اور اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عقیق مکان کی چھت پر چڑھ گئے جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع شطرنج کھیلنے کے بعد اپنی آرام گاہ میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ شاید یہ مانگنے والا ہے، اسی وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول عبداللہ بن ابی عقیق نے اندازہ لگایا کہ سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا، اس کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو اس صحابی رسول نے خنجر قمیض سے نکالا۔ جہاں خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ پڑھا اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چیخ نکلی تو دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ خون بہتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہ مر چکا ہے، اس لیے اس کا خون بہہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عقیق بالا خانے سے باہر آئے اور محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن زندہ ہو۔ اس نیت سے بیٹھ گئے کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے، اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا، لوگو، سردار ابو رافع قتل ہو چکا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی عقیق نے یہ خبر سنی تو اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینے کی طرف چلے، آہستہ آہستہ مدینے میں پہنچ گئے۔ فجر کی اذان کے قریب مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور وضو کر کے اس جگہ بیٹھ گئے جس جگہ گزشتہ کل اللہ سے دعا مانگی تھی۔
حضرت عبداللہ بن ابی عقیق نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں بتایا کہ ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس نے قتل کیا؟ بتایا کہ وہ کونے میں جو نابینا صحابی عبداللہ بن ابی عقیق بیٹھے ہیں، اس نے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں، عبداللہ بن ابی عقیق پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی عقیق کو بلایا۔ جب عبداللہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ، تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، میری دعا قبول ہوئی ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹانگ میرے قریب کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نبوت ان کی ٹانگ پر لگایا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عقیق کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی پاک کا لعاب لگا تو ٹانگ ایسے ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔